سنائیں جی ذرا کیا ہے. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر. ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو اکاؤنٹ, جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا. اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے. قوم سے جھوٹ بولا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جلا وطنیاں سختیاں ہم نے بڑے تحمل سے برداشت کی, مگر شہزاد اکبر آج عمران خان کو مروا گیا ہے. جھوٹا احتساب کا بیانیہ تھا, وہ آج اپنی موت مر کے دفن ہو چکا ہے. نیب ہو, ایف آئی اے ہو, اربوں خربوں کے الزامات لگے, نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت ابھی تک نہیں دے کے آیا. لندن میں ہمارے خلاف, میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف این سی اے کے پاس یہ گئے. جب تھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ این سی اے یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں. شریف فیملی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے, کبھی بھی انہوں نے ایک سچ کی بات جو ہے وہ نہیں کی. صاحب بہادر نے میاں شہباز شریف صاحب, جن کی کرپشن کے چرچے پورے ہند اور سندھ میں اور چرند اور پرند میں, ایک مجسٹریٹ کا فیصلہ اس کو بنیاد بنا کر اوورال یہ ثابت کیا جی کہ میں تو بالکل نیکوکار. انہوں نے ان 47 جعلی بینک اکاؤنٹس اور 20 اصلی بینک اکاؤنٹس جو رمضان شوگر مل کے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے, جو ایف آئی اے اور نیب جو ہے وہ اینڈ ریزلٹ تک پہنچی ہوئی ہے, اس کا تذکرہ کوئی نہیں کیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی وہ بیانیے کی جنگ جو وہ سارا دن قوم کے سامنے لڑتے ہیں, اور ایک ہے پاکستان کا بیانیہ جس کو امریکہ کے اندر جو ہے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. 70,000 سے زائد پاکستان کے شہری شہید ہوئے دہشت گردی خلاف جنگ میں, اور آج امریکہ کی افواج اگر افغانستان سے انخلا کرتی ہیں تو پاکستان اس میں مدد دیتا ہے. اس کا بھی کوئی دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی. آخر کیا وجہ ہے اور کیوں یہ قانون سازی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اور یہ قانون ہے کیا؟ اور یہ صاحب, یہ تو تھی ہم نے بیانیے کی جنگ جو دیکھی ہے, حکومت اور اپوزیشن بڑی کامیابی سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے بیانیے کی جنگ کون لڑے گا؟ دیکھیں, عجیب و غریب حالت ہے. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ تقریباً جب سے طالبان کا ایشو ہوا ہے, میں نے کہا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ وہاں پک رہا ہے. اب جس میں کو ولی اللہ نہیں ہوں, امریکہ کے اخبارات اٹھا لیں, دنیا پوری میں جب مضامین چل رہے ہیں, ایک ہوا جو بنائی جا رہی ہے ہمارے خلاف, جو ایک الزام بلٹ اپ کیا جا رہا ہے, وہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اگلا نشانہ ہے. اور اس نشانے کو وہ یہ نہیں ہے کہ سینکشنز لگائیں گے, پاکستان باقاعدہ فزیکل نشانہ ہے. اور یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور اس کے میں اس بل سے آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں فزیکل نشانہ. یہ سر 57 صفحات کا بل ہے اور تقریباً اس کے اندر 701 سیکشنز ہیں. اچھا, یہ بل جو ہے, یہ ایک سینیٹر جم رچ, یہ جم رچ وہ سینیٹر تھا کہ جو کہ فارن ریلیشنز کمیٹی کا سربراہ, یہ وہ اس نے سب سے پہلے جو ہے اس نے اپنا ٹرکی کے خلاف سینکشنز کی بل پاس کیا تھا جب اس نے, آپ کو یاد ہوگا, روس سے ایگریمنٹ, اور اس نے یہ ایک بل یہ پاس کیا تھا کہ کوئی بھی ملک پاس کرایا تھا جو کہ اسرائیل کے خلاف گفتگو کرے گا اس پہ سینکشن لگائی جا سکتی ہیں, جو اسرائیل کے ریلیشن شپ, اس طرح کا آدمی ہے. پھر جو مٹ رومنی جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا, وہ بھی اس کے اندر 22-21 سینیٹر وہ ہیں کہ جو چنیدہ سینیٹرز ہیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ they are the laurels of American politics, جن کو ہر ایک کوئی نہ کوئی تھنک ٹینک رن کرتا ہے, یا اس تھنک ٹینک جو ہے اس کو سپانسر کرتا ہے, یا وہ تھنک ٹینک کے اندر خود کام کرتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امریکن پالیٹکس کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب یہ بل جو ہے, اس کے بل کا نام ہے, آپ اندازہ کریں, ایکٹ میں بی سائٹڈ ایز دی افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آف 2021. اس میں تو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, کہ اتنے 20 سال ہم نے 3000 ارب ڈالر جو ہم نے خرچ کیے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے, اور اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوا. اس کے اندر جو سب سے بڑی کوٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے, وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے لائڈ آسٹن کی. لائڈ آسٹن ان کا ڈیفینس منسٹر, آپ کو پتا ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی کہ یہ 3 لاکھ فوج جو ہے یہ اچانک کلیپس کر دے, کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات. اور دوسرا, ہمیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ پنشیر کے اندر جو فوج اکٹھی ہو رہی تھی وہ کیسے وہ ہوئی. اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو انویسٹیگیشن کہی گئی ہے وہ 2 چیزوں کے بارے میں کہی گئی, کہ پاکستان کی یہ انویسٹیگیشن کریں کہ کیا وہ پنشیر میں انوالو تھا کہ یہ نہیں تھا. اچھا, یہ باقاعدہ مینشن میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ تو وہی سارے الزامات ہیں جو پنشیر کی قیادت اور شمالی اتحاد کی قیادت لگاتی رہی, وہاں سے چلے آ رہے ہیں نا.
वहां चले ऊपर से आ रहे हैं, क्यादत तो वहां थी ही कोई नहीं, क्यादत तो बोल नहीं रही थी। और दूसरा ये है कि ये जो फौज गई है ताला, इसको फौज को पहले से कौन मोटिवेट कर रहा था कि तुम बैठ जाओ, तुम ना करो। अच्छा अब आते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने दिए 90 दिन पहले। टोटल जो बिल के अंदर 180 दिन का अरसा है, मतलब अगर कल ये बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस बिल के अंदर मुकम्मल तैयारी होगी क्या करना है। पहली तैयारी उन्होंने दोस्त बनाने की है, हमारे साथ भी तैयारी साथ साथ चलेगी, लेकिन वो तैयारी की है कि प्रेसिडेंट not later than 90 days after the date of enactment of this act, the president shall submit the appropriate congressional committee a strategy for a path forward for the relationship of the United States with South and Central Asian countries. क्या मैं बताऊं कि हमारा दोस्त कौन है सेंट्रल एशिया में और दुश्मन कौन है? उसमें उन्होंने अजरबैजान, कुर्गिस्तान सब की बातें की, लेकिन हमारा जो सेक्शन 8 है हमारे साथ मुतल्लक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज, उन एरियाज के बारे में बताया जाए। द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कैन स्ट्रेंथन, मजबूत कर सकती है डिप्लोमेटिक, सफारती, इकोनॉमिक, माशी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वो एरिया प्रेसिडेंट रिपोर्ट करे 90 दिन के अंदर इंडिया के अंदर, इंडिया के साथ हम सफारती और उसके बाद माशी और वो कौन से एरिया है। दूसरा, एंड डिफेंस विद इंडिया एज अप्रोप्रिएट टू एड्रेस द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नंबर 1 कि रिपब्लिक ऑफ चाइना में उसके ऊपर जो थ्रेट्स है उसको कौन है? द रशियन फेडरेशन और रूस ने उसके, एंड द तालिबान इन दिस रीजन एंड एन असेसमेंट ऑफ हाउ द चेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट resulting from the Taliban's takeover of Afghanistan will affect United States government with India। ठीक, वो कहते हैं यूनाइटेड एंगेजमेंट की अंदर दिखाएं कि तालिबान कैसे, किस तरीके से, किस रूट से इंडिया पे इफेक्ट करेंगे, कश्मीर पे क्या करेंगे, ये पूरी उसके आगे उसने डिटेल दी हुई है कि क्या करें। ये तो हो गया आप सर इंडिया का। इंडिया का जब वो प्रेसिडेंट रिपोर्ट जमा करा देगा और कहेगा जी देखें बात सुने, तालिबान जो है उनके लिए एक फ्री पैसेज जो है, पाकिस्तान इज नो मोर बफर स्टेट, वो आ जा रहे हैं, हो रहे हैं। अलकायदा, अब अलकायदा इंडिया, आप सोचें 3 साल पहले वो जो वुड्रो विल्सन सेंटर थे उसने इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई थी किसकी? अलकायदा इंडिया चैप्टर की, और उसने वो मौलाना आसिम उमर का वो देखा था सामने बैठा हुआ है, और फिर उसके अंदर उसने बकायदा कश्मीर चैप्टर में उसने इसको जो था जाकिर मूसा इसको हेड बताया था और बहुत सारे लोगों को बताया। दूसरा है जी 2002 का सेक्शन 2 इन जनरल क्या है? नॉट लेटर देन 180 days after the enactment of this act and not less frequently than annually thereafter। एक तो पहली रिपोर्ट आप जमा कराएंगे 180 दिन के अंदर, और फिर 1 साल के अंदर अंदर आप रिपोर्टें जमा कराएंगे। क्या? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी डिफेंस एंड द डायरेक्टर नेशनल ISI CIA और डायरेक्टर डिफेंस का क्या करेंगे? नंबर 1, एन असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और ये वही नुक्ता है जिसपे पाकिस्तान आगे सुने सर, आगे सुने, कल परसों की बात नहीं कही, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020। पूरे 20 साल में पाकिस्तान के रियासत ने और गैर रियासती इदारों ने क्या कुछ किया इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेंचुरी स्पेस, उनको छुपने की जगह दी, फाइनेंशियल सपोर्ट माल दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, equipping and technical operations of the strategic, an assessment of the support of the state and non-state actors including government of Pakistan for 2020 effective of the Taliban that toppled the government of the Islamic Republic of Afghanistan। ये कैसे हुई? including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics support। इसके आगे उन्होंने फिर पंजशेर का जिक्र किया है कि the support of the state के पंजशेर वैली में offensive of the Taliban against the पंजशेर वैली एंड अफगान रेजिस्टेंस फोर्स। और ये सब इसका तो मतलब ये है कि हम अपने बयानिया को, जो पाकिस्तान का बयानिया है, वो हम उनको समझा नहीं सके, उनको बयान नहीं कर सके। मैं भी मुशाहिद हुसैन साहब का, आपने बयानिया पकड़ा हुआ है अमेरिका का, अपना बयानिया तो बता नहीं रहा आप। अच्छा, वो कहता ये है अमेरिका का पकड़ा हुआ, तो अमेरिका ही हमारा बयानिया नहीं मान रहा। देखिए, वो लॉयड ऑस्टिन कहता है कि हमारी कामयाबी को नहीं देखते, हमने 14 दिन के अंदर 1.5 लाख बंदा निकाला है वहां से, ये कामयाबी है, और वो हमारी मदद से निकाला है। लेकिन नहीं सर, जब तक आप अमेरिका का कागज पकड़ के चलते थे, ये आज भी कहता हूं, जॉर्ज टेनेट ने कहा था हम सोचते थे पाकिस्तान